الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. صدق الله العظيم. یہ محرم الحرام مہینہ اسلامی سال کا یہ پہلا یہ مہینہ ہمیں شہادتوں کی یاد دلاتا ہے. جہاں اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی اور خاندان نبوت کے نہایت پیش قیمت افراد شہید ہوئے، وہیں محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت و واقعے میں پیش ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلامی تاریخ کے بے مثال انسان، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے تائید، قوت اور نصرت حاصل. جو الفاظ روایتوں میں آئے ان میں کہیں تو یہ لفظ ہے کہ اللہم ایّد الاسلام بأحد عمر، کہ دو عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا. ایّد الاسلام بأحد عمر، دو عمر میں سے، یہ عمر ابن خطاب تھے اور عمر ابن ہشام ابو جہل. ان دونوں کے کو پیش نظر رکھ کر حضور نے دعا مانگی. کسی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین، ان دو لوگوں میں سے تجھ کو جو زیادہ محبوب اور پیارا ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما. محدثین نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں حضرت عمر اللہ کو زیادہ محبوب اور پیارے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں اسلام کی دولت عطا کی. ابو جہل اسلام دشمنی میں نہایت آگے تھا، اسلام سے محروم کر دیا. اللہ نے حضرت عمر کو ایمان کی دولت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا. نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے. ہاتھ میں ان کے تلوار تھی، ارادے اچھے نہیں معلوم ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو. وہ آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا، ایمان ہو گئی.
حضور کو ان کے ایمان لانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے نعرے تکبیر بولے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے بھی نعرے تکبیر بولے، اور نعرے تکبیر کی آواز سے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اتنے میں آسمان سے حضرت جبریل اتر کر آئے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل آسمانوں سے اتر کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے اللہ کے رسول، جس طرح زمین والوں نے عمر کے اسلام لانے کی خوشی منائی ہے، آسمان والوں نے بھی عمر کے اسلام لانے کی خوشی منائی، یعنی آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے سے خوش اور مسرور ہیں۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیں۔ اس وقت جب انہوں نے ایمان قبول کیا، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تقریباً 40 افراد، بہت تھوڑی تعداد تھی۔ مسلمان کمزور تھے، مکہ کے کافر ایمان والوں کو ستا رہے تھے، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنا اس وقت تک ممکن نہیں تھا، لوگ چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے اندر یہ ہمت تھی، یہ بہادری تھی، یہ شجاعت تھی کہ انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم چھپ چھپا کر نماز کیوں پڑھیں، ہم علی اعلان نماز پڑھیں۔ اور وہ نکلے، خانہ کعبہ کے قریب آئے، مشرکین موجود تھے، کافر موجود تھے، ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے ایمان قبول کر دیا، نماز پڑھوں گا خانہ کعبہ کے سامنے، تم میں سے جس کو ہمت ہو آ کر میرا راستہ روک۔ بہادری دیکھی، ان کی شجاعت دیکھی، ان کا جذبہ دیکھیے۔ یہ بہادری کی صفت پسندیدہ صفت ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بہادری کے بجائے بزدلی آ گئی، شجاعت کے بجائے نکما پن آ گیا، ان کے اوپر خوف مسلط ہو گیا۔ اتنی بڑی امت ہے لیکن اپنی بزدلی کی وجہ سے آج ہم پست ہوئے جا رہے ہیں، جو چاہتا ہے ہم کو کچل کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ دنیا بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، بزدلوں کے ساتھ دنیا کبھی نہیں کھڑی ہوتی۔ کبیر نے کہا تھا کہ وہ ہوا جو چراغ کو بجھا دیتی ہے، وہی جھونپڑے میں لگی ہوئی بڑی آگ کو اور بھڑکاتی ہے۔ ہوا جو چراغ کو بجھا دیتی ہے، آپ دیکھیں کہیں بڑی آگ لگی ہوئی ہو اور ہوا چلے تو وہ ہوا آگ کو بجھاتی نہیں ہے بلکہ اس آگ کو اور بھڑکا دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی ہوا جو کمزور چیز کو ختم کر رہی ہے، طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ یہی دنیا کا دستور ہے کہ اگر آپ باہمت ہیں، آپ بہادر ہیں، آپ طاقتور ہیں تو آپ کا دنیا ساتھ دے گی۔ اگر آپ بزدل ہوں گے، اگر آپ خوف زدہ ہوں گے، دنیا آپ کی طرف توجہ نہیں دے گی، دنیا آپ کو نکال دے گی۔ آپ دیکھیے ٹیپو سلطان شہید نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور ایسا مقابلہ کیا کہ ان کو خاک و خون میں تڑپا دیا، ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ دھوم چلا۔ یہ صحیح ہے کہ اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی بہادری، ان کی شجاعت
ان کی ہمت، ان کی جرأت، ان کے مقابلے کی صفت آج تک لوگوں کی زبان پر۔ ٹھیک ہے کہ وہ شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے، مگر بہادروں کی فہرست میں اپنا نام لکھا کر گئے۔ جن لوگوں نے مال و زر کے لیے ان کو دھوکہ دیا، دنیا آج تک ان پر لعنت کرتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمانوں میں خبری ہو، کوئی ایسا ہو جو بے وفائی کرنے والا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے، وہی لوگ جنہوں نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا تھا، تو ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس وقت تو انگریزوں کا ساتھ دے کر اور اپنوں سے بے وفائی کر کے مال منصب حاصل کر لیا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو۔ بہادری کا ہر دور مسلمانوں کے لیے عزت کا دور ہو، اور بزدلی کا ہر دور مسلمانوں کے لیے ذلت کا دور ہو۔ ٹیپو سلطان شہید کہتے تھے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بہادری سے جی کر مر جاؤ یا چاہے بنسبت اس کے کہ بزدل بن کر 1000 سال تک زندگی گزارتے رہو۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ مسلمان کو شیر بن کر جینا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس ملک میں کیسی بزدلی ہم پر مسلط ہے۔ فرقہ پرست لوگ کسی مسلمان کو گھیر دیتے، اس سے برے الفاظ سے ہلوانا چاہتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، بزدلی کے ساتھ جان دے دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی الغار کر رہا ہے تو ہمارے پاس دفاع کا حق ہے، مرنا ہے بزدلی سے مرنے کے بجائے بہادری کے ساتھ مرنے۔ آپ جاہل ہیں جنت پہ تو دو چار کو جہنم میں پہنچا کے پھر جنت میں۔ انسان کے اندر بہادری ہونی چاہیے، انسان کے اندر بے خوفی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذرا کچھ حالات بگڑ گئے اور ہم سب بند کوٹھیوں میں جا کر اندر کمرے میں لحاف اوڑھ کے قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو آج کل ہم مسلمانوں کا حال ہے وہ ہے نا کہ کسی گلی میں کوئی آدمی کھڑا ہوا تھا، جا نہیں رہا تھا، تو دوسرے نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگے نہیں، اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ شیر خان۔ کہا اچھا تمہارے ابا کا نام کیا ہے، کہا بہادر خان۔ کہا دادا کا نام کیا ہے، شمشیر خان۔ یہ دیکھیے 3 منزلہ عمارت ہے، یہ خود شیر خان ہے، ابا بہادر خان ہے، دادا شمشیر خان ہے یعنی تلوار۔ اور پوچھا کہ رکے ہوئے کیوں ہو، جا کیوں نہیں رہے ہو، تو کہنے لگا گلی میں کتا بیٹھا ہوا ہے اس لیے جانا ذرا مشکل ہوگا۔ یہ ہے شیر خان ابن بہادر خان ابن شمشیر خان۔ یہ بزدلی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر، آپ کو جو سنا رہا تھا وہ یہ کہ حضرت عمر نے یہ اعلان کیا میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اب جس کو راستہ روکنا ہے آپ پڑھیں سیرت کی کتابوں میں، جب لوگ ہجرت کر رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جا رہے تھے، چھپ چھپا کر ہجرت کر رہے تھے، کافروں مشرکوں کی طرف سے خطرہ تھا راستہ روک لیں گے، کئی لوگوں کا راستہ انہوں نے روکا بھی، تو لوگ رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، چھپ چھپا کر نکلتے تھے تاکہ کافروں کی نگاہ سے بچ جائیں۔ جب حضرت عمر کو ہجرت کرنی تھی تو علن اعلان ہجرت کی، اپنا ساز و سامان لیا، سواری پر سوار ہوئے، تلوار ہاتھ میں لی، اسلحے سے لیس ہوئے، اور جہاں زیادہ کافر مشرک موجود ہوتے تھے، کوئی چوک چوراہا رہا ہوگا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہاں گئے اور مشرکوں اور کافروں سے کہا میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اب جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو وہ آ کر میری سواری کا راستہ روکے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آئے اور میری سواری کا راستہ روکے۔ پھر ہجرت کی، علن اعلان ہجرت کی،
اور ان الفاظ کے ساتھ ہجرت کی کہ ہے کوئی مائی کا لال جو میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو، آ جائے، کسی کو ہمت ہو آ کر میری سواری کا راستہ روک لے۔ یہ الفاظ کہے، اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، آئے اور میری سواری کا راستہ روکے۔ یہ ہمت، شجاعت اور بہادری ان کے اندر تھی۔ اپنے زمانے خلافت میں بڑے بڑے دشمنوں اور بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے، لمحہ بھر کے لیے ان کے دل میں کوئی تحمل، تذبذب، ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوا۔ ایسے لیڈر انسان تھے۔ بڑی بڑی ظالم طاقتیں ان کے نام سے کانپتی تھیں۔ روم اور ایران جیسی بڑی سلطنتیں ان کے آگے سرنگوں ہو گئی۔ خود مسلمانوں میں سے جن کو وہ حاکم بناتے تھے ان کے اوپر ایسا دبدبہ اور روب تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایک پیر مدینے میں ہے اور ایک پیر ہمارے گال پہ رکھا ہوا ہے۔ ایسا روب اور دبدبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ میں ہیں، آگے آگے وہ چل رہے تھے، پیچھے لوگ ہیں۔ کسی ضرورت سے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، کئی صحابہ بے ہوش ہو کر گر گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی، کیوں مڑ کر دیکھ لیا۔ ایسا دبدبہ، ایسی ہیبت اللہ نے ان کو عطا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول کرتے ہیں اور ان کا ایمان اسلام کی تائید اور نصرت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کی عزت اور نصرت کا ذریعہ بنا، ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے فتح کا باعث بنی، ان کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنی۔ 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلام کا علم اور پرچم لہرا دیا۔ انگریز مستشرق نے لکھا ہے کہ اگر 10 برس حضرت عمر اور زندہ رہ جاتے، ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا۔ اللہ نے انہیں انتظام کی صلاحیت عطا کی تھی، ایسا زبردست انتظام تھا کہ دنیا آج بھی عشش کرتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق آپ پڑھیے، کیسی زبردست صلاحیتیں اور انتظامی سہولتیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے حضرت عمر کے بارے میں۔ پورا نظام سلطنت قائم کر کے چلا کر دکھایا۔ دنیا ان کے نظام سلطنت کی باریکیوں پر آج بھی حیران ہے۔ جب ہمارے ملک میں کانگریسی وزارتیں قائم ہو رہی تھیں، اس وقت گاندھی جی جیسے جہاں دیدہ شخص نے اپنے جماعت کے وزیروں سے یہ کہا تھا کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اگر تم کو حکومت کرنی ہے تو ابو بکر عمر کی طرح حکومت کرنی، اس لیے کہ انہوں نے ایسے انتظام کے ساتھ، ایسی دیانتداری کے ساتھ حکومت کی جس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔ ایک کافر شخص کو مثال میں ان کا نام لینا پڑا جو مسلمان تھے، کہا ابو بکر عمر کی طرح حکومت کرنا۔ کیسا عدل و انصاف حضرت عمر نے قائم کیا، اس قدر مشقت برداشت کرتے تھے نظام سلطنت چلانے میں، خلافت کے امور انجام دینے میں، اس کے باوجود یہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کی موجوں میں کوئی بکری کا بچہ آ کر مر جائے گا، قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، میری پوچھ ہوگی، میرے بارے میں مجھ سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ آپ پڑھیں، ایک غریب عورت کی مدد کے لیے بیت المال سے، تفصیلی واقعہ ہے آپ کو مختصر سناتا ہوں، اس کی مدد کے لیے بیت المال سے سامان لے کر جا رہے تھے، اس کی ضرورت کا سامان ایک بوری میں بھرا، اس کے بعد اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے، وزندار سامان تھا۔ ان کے غلام اسلم تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ مت زحمت کیجئے، میں اٹھا کر لے چلتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ چلیے، میں لے کر چلتا ہوں۔ حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمایا کیا قیامت کے دن میں تو میرا بوجھ اٹھا دے گا؟ آج یہ بوجھ اٹھا رہا ہے، کیا قیامت کے دن میں تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟
قیامت کے دن بھی تو میری مدد کر سکے گا۔ آپ سوچئے کہ کس طرح کا ذہن تھا، کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، کس قدر خدا کا خوف دل میں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ راستے کے کنارے کوئی عورت ہے اور ایک آدمی ہے، وہ اس عورت سے کچھ بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر نہایت حساس تھے، ان کے عہد خلافت میں ذرا سی کوئی چوک، کوئی غلطی لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی تھی۔ انہوں نے درہ اٹھایا، ایک درہ اس آدمی کو مار دیا۔ پھر اس پر اس آدمی نے کہا کہ یہ جس عورت سے میں بات کر رہا ہوں، یہ عورت کوئی اور نہیں، میری بیوی ہے، اسی اجنبی عورت سے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت عمر اس پر بھی ناراض ہوئے، کہا اگر تیری بیوی بھی ہے تو گھر میں بات چیت کر، کہیں اور سڑک کے کنارے بات چیت کرنا ٹھیک نہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ ہم لوگ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، کہیں اور سے آئے ہیں، ابھی مشورہ کر رہے تھے کہ کہاں جا کر ٹھہرنا ہے، اتنے میں آپ آ گئے اور آپ نے مجھ پر کوڑا چلا دیا۔ اب سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو، مجھ سے قصور ہو گیا۔ انہوں نے اپنا کوڑا اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میں نے تم کو جس طرح مارا ہے تم بھی مار دو، تاکہ قیامت کے دن میں حساب سے بچ جاؤں۔ میں نے تم کو مارا، تم بھی مجھ کو مار لو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے جان بوجھ کر نہیں مارا، آپ نے اسلام کے لیے مارا تھا، آپ کو پوری بات معلوم نہیں تھی، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ آپ سوچئے، آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے، ایک عام آدمی کو کہتا ہے کہ یہ گھوڑا ہاتھ میں لو اور مجھ سے اپنا بدلہ لے لو، قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ ہو، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم کتنے لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی بہن کا وراثت کا حصہ دبا کر بیٹھ جاتا ہے، پڑوسی کو ستاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی بد اخلاقی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ معمولی کوئی بات ہو جاتی ہے بس گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نکل کے دیکھیں گے، گلیوں سے گزرتے رہیے تب کان میں گالی کی آواز سنائی دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بڑوں کی زبان سے وہ یہی سب سنتے ہیں، اپنے ماں باپ کی زبان سے وہ یہی سب سنتے ہیں۔ آج بد اخلاقی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ ہم تھوڑی سی بات بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، بس فوراً آپ کو برا ہو۔ صبر نام کی کوئی چیز نہیں، تحمل نام کی کوئی چیز نہیں، برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ذرا سی بات پر ناراض ہو کر کتنی جگہوں پر قتل ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر ناراض ہو کر کتنے لوگ ہاتھا پائی کرتے ہیں، سامنے والے کی ہڈی توڑ دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اذیت، مسلمان کو اذیت پہنچانا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن آج ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا تھا، اللہ کی نگاہ میں تو بہت محبوب ہے، تیری عظمت بہت بڑی ہوئی ہے، مگر مومن کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے، مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ خانہ کعبہ سے کہا، مومن کا احترام تیرے احترام سے بڑھ کر ہے، خانہ کعبہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے، اور آج ہم مسلمان کی بے آبروئی کرتے ہیں، مسلمان کی بے عزتی کرتے ہیں، مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گالی دے کر اس کی تحقیر کرتے ہیں، برا شخص ہے اس کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کمزور ضعیف ہے اس کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو ہماری بدخلقی ہے، ہماری بدمزاجی ہے، ہماری بے صبری ہے، ہمارا زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، قیامت کے دن اس پر ہماری پکڑ ہوگی۔ حضور نے فرمایا تھا، لوگوں کو جہنم کی آگ میں منہ کے بل گرانے والی ان کی زبان کی کمائی ہے۔ زبان سے آج ہم کو تکلیف پہنچا ہے، اس کی وجہ سے آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔
کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ کہتا ہے، جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں یہ بات ہے۔ اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچائیں، یہ نہ ہو کہ ذرا سی میں آپ سے باہر ہو اور ایسی گندی باتیں زبان سے کہنے لگے کہ جس کے سننے کا تحمل دوسرے کو نہ ہو سکے۔ کوئی غیرت مند آدمی وہ الفاظ نہ برداشت کر سکے، ایسی بات ہم اپنی زبان سے کہنے لگے۔ یہ جو ہم بد اخلاقی کی بات گالی گلوچ اپنی زبان سے کرتے ہیں، یہ ہمارا تعارف ہوتا ہے۔ روس کا ایک بڑا مصنف اور مفکر گزرا ہے، لیو ٹالسٹائی اس کا نام تھا۔ دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں۔ وہ بہت بڑا مفکر مصنف تھا، بہت مشہور، آج بھی اس کی کتابیں مختلف دنیا کی زبانوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کہیں جا رہا تھا، جاتے ہوئے کسی کے پیر پر اس کا پیر غلطی سے پڑ گیا، تو وہ آدمی جس کو تکلیف ہوئی تھی وہ آپے سے باہر ہو گیا اور برا بھلا کہنے لگا، جیسا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ بہت گالی دینے لگا، برے الفاظ کہنے لگا۔ وہ بیچارہ اتنا بڑا مصنف تھا، مفکر تھا، چپ چاپ سنتا تھا۔ جب وہ سب کہہ چکا اور چپ ہوا تو اس نے کہا کہ مجھ کو لیو ٹالسٹائی کہتے ہیں، اپنا تعارف کریں، میرا نام یہ ہے۔ تو بہت مشہور آدمی تھا، سامنے والے کو بھی ذرا شرمندگی ہوئی کہ میں نے اتنے بڑے آدمی کو اتنا برا بھلا کہہ دیا۔ تو اس نے شرمندہ ہو کر کہا، آپ کو پہلے تعارف کرا دینا چاہیے تھا، آپ کو بتا دینا چاہیے تھا آپ کون ہیں، میں نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا، آپ کو تعارف کرا دینا چاہیے تھا۔ تو لیو ٹالسٹائی نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا تعارف کرانے میں اتنا مشہور تھے کہ مجھ کو اپنا تعارف کرانے کا موقع نہیں ملا۔ یعنی یہ جو آپ برے بھلے الفاظ کہہ رہے تھے، یا آپ اپنا تعارف کرا رہے تھے، یا آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی سطح کیا ہے، آپ میں کتنی شرافت ہے، اخلاق کیسے ہیں۔ آج ہماری عورتوں کو آپ دیکھیے، مستورات کو، خواتین کو وہ ننگی کھلی گالیاں دیتی۔ آپ راستے سے گزرے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی بد اخلاقی ہمارے سماج اور معاشرے میں داخل ہوگی۔ آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کو ادنا تکلیف اپنی ذات سے نہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غلط ارادے سے انہوں نے اس شخص کو نہیں مارا تھا، اسلام کے نقطۂ نظر سے تنبیہ کی تھی، لیکن خدا کا خوف اتنا تھا کہ اپنا کوڑا، اپنا درہ ہاتھ میں دیا، کہا مجھ سے بتا دو، مجھ کو بھی مان دو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہوں کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو میں معافی مانگوں، میں اپنا قصور معاف کرا دوں، آج دنیا میں اپنا معاملہ صاف کر دوں، آخرت کے لیے اٹھا کر نہ رکھوں۔ پرانے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کا محل تعمیر ہو رہا تھا، محل کی زمین میں ایک بڑھیا کا جھوپڑا بھی آ گیا۔ سپاہیوں نے کہا پیسے لے لو، خالی کر دو، وہ تیار نہیں ہوئی۔ سپاہیوں نے ظلم کیا، اس سے وہ جھوپڑا ہتھیا لیا، اس کو نکال باہر کیا۔ بڑھیا بے گھر ہو گئی، روتی بھی بیچاری چلے گئی، کچھ کر تو سکتی نہیں تھی۔ کچھ دن کے بعد اس نے سنا بادشاہ کی سواری ایک پل پر سے گزرنے والی ہے۔ وہ بادشاہ نیک تھا، اس کو نہیں پتا تھا سپاہیوں نے ایسا ظلم کیا۔ اس نے سوچا کہ میں بادشاہ سے فریاد کروں۔ معلوم ہوا کہ پل پر سے اس کی سواری گزرے، وہ کہیں چھپ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی تو اچانک وہ نکل کر آئی۔ اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور بادشاہ سے ایک جملہ تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے بس آپ سے اتنا معلوم کرنا ہے کہ میرا آپ کا حساب اس پل پر ہوگا یا پورے صراط پر ہوگا، میرا آپ کا حساب اس پل پر ہوگا یا پورے صراط پر ہوگا۔ بادشاہ نیک تھا، رونے لگا، نیچے اتر آیا سواری سے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا تمہارے سپاہیوں نے ظلم کیا۔ بادشاہ نے زمین واپس کی، انعام اکرام سے نوازا، اس کی ضروریات کا انتظام کیا، اس اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ آپ کو جو اس واقعے سے سنانا تھا وہ اتنا کہ دنیا میں اگر ہم اپنے معاملات صاف نہیں کریں گے، آخرت میں پھر معاملات صاف کیے جائیں گے۔ دنیا کے پل پر اگر حساب کتاب نہیں ہوگا تو پھر پورے صراط پر ہوگا۔
دنیا میں اگر ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے اور معافی نہ مانگی، قصور ہم نے معاف نہ کرائے، آخرت میں ہم کو حساب دے، آخرت میں ہماری پوچھ ہوئے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملات ان کے لیے راحت رسانی کے انتظامات میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ زندگی عطا کی ہے۔ پھر اللہ نے ان کی دعا کی مقبولیت پاکیزہ موت کی شکل میں ظاہر کی۔ ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو حضور کی زوج محترمہ ام المؤمنین ہیں، انہوں نے ایک دن سنا والد دعا کر رہے ہیں، حضرت عمر دعا مانگ رہے، اے اللہ مجھ کو شہادت کی موت عطا کر اور تیرے رسول کے شہر میں وفات عطا کر۔ حضور سے محبت دیکھیے، حضور سے تعلق دیکھیے۔ ایک دعا مانگ رہے ہیں شہادت کی، ایک دعا مانگ رہے ہیں مدینہ منورہ میں موت کی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں کسی دشمن کے حملے کا کوئی تصور نہیں تھا، اسلام کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی تھی، اسلامی سلطنت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، کوئی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت حفصہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگی، ابو جان یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کو شہادت کی موت ملے اور مدینے میں موت آئے؟ حضرت عمر کا ایمان دیکھیے، کہنے لگے بیٹی اللہ جب چاہتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ میں دونوں تمنائیں رکھتا ہوں، ایک تو مجھ کو شہادت کی موت ملے اور دوسرے حضور کے شہر میں میری وفات ہو، یہاں مجھ کو موت آئے۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی زندگی کے آخری سال دعا مانگی، مینا سے لوٹ رہے تھے، سواری کھڑی کی، سواری سے نیچے اتر گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، ارشاد عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میرے جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے، میری رعایا بہت دور دور تک پھیل چکی ہے، یعنی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، اب تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے، اس حالت میں بلا لے کہ میں کسی کے حق کو ضائع کرنے والا نہ ہوں، کسی کے حق پہ کوتاہی کرنے والا نہ، اللہ بس اب اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، ان کی دعا کو اس طرح اللہ نے قبول کیا۔ کیسے شہادت ہوئی وہ سنیے، مسجد نبوی میں حضور کے مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی ایک آگ پوجنے والا غلام تھا مدینہ منورہ میں، اس نے حضرت عمر پر خنجر سے وار کیا، 6 مرتبہ خنجر سے وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، لیکن نماز کا اہتمام دیکھیے، حضرت عمر گر گئے مگر نماز کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہلی صف میں تھے، ان کو اشارہ کیا کہ نماز پوری کرا، نماز توڑنے کی اجازت نہیں دی، نماز مکمل کرنے کا اشارہ کیا، انہوں نے نماز مکمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا، خون بہ رہا ہے، ان کو گھر لے جایا جا رہا ہے، راستے میں وہ ایک جملہ بار بار کہتے تھے، هل اکملت الصلاۃ هل اکملت الصلاۃ، کیا میں نے نماز پوری پڑھ لی، کیا میں نے نماز پوری کر لی۔ نماز کا اتنا خیال ہے، آخری وقت میں بھی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، هل اکملت الصلاۃ، کیا نماز میں نے پوری کر لی۔ گھر لائے گئے، ان کو حکیم و طبیبوں نے کچھ دوا پلائی، دودھ پلایا، وہ سب پیٹ میں سے نکل گیا۔ تب حکیموں اور طبیبوں نے کہا کہ حضرت بس اب جی نہیں سکیں گے، وقت دنیا سے جانے کا آ چکا، وصیت فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیتیں فرمائی، یہ بھی کہا میری تمنا ہے کہ حضور کے ساتھ مجھ کو دفن کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن کیا جائے، لیکن احتیاط دیکھیے، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا جاؤ حضرت عائشہ سے اجازت دے لو، وہ جگہ ان کی ہے، وہ جگہ ان کی ہے، ان سے پوچھ لو، اجازت دو، اگر اجازت دے تو مجھ کو دفنانا۔ وہ آئے حضرت عبداللہ ان کے بیٹے،
حضرت ام المومنین رو رہی تھی، ان کو معلوم ہو چکا تھا حادثہ پیش آیا، وہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ آ کر بیٹے نے عرض کیا کہ میرے ابو جان نے سلام کہا ہے۔ امیر المومنین عمر سلام پیش کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے حجرے میں حضور کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایثار دیکھی، حضرت عائشہ ہماری ماں، انہوں نے فرمایا میں یہاں دفن ہونا چاہتی تھی، یہ جگہ جو باقی ہے میں نے اپنے لیے رکھ رکھی تھی، اس لیے کہ یہاں میرے سرتاج دفن ہے، حضور دفن ہے، میرے شوہر دفن ہے، میرے والد دفن ہے، حضرت ابوبکر صدیق دفن ہے، میرے والد ہیں، میرے شوہر ہیں، میں چاہتی تھی کہ اپنے والد اپنے شوہر کے ساتھ میں دفن کی جاؤں، لیکن عمر ایسے نہیں ہے کہ ان کی فرمائش رد کر دی جائے، جاؤ کہنا میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، یہی دفن کی جائے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ کا ایثار ان کی قربانی بھی دی، کہا اجازت ہے۔ حضرت عمر کو خبر دی گئی اور خوش ہوئے، لیکن احتیاط کی بات دیکھیے آپ بھی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے گا جنازہ تیار کر لینا، اور جب جنازہ لے کر جانا تو دوبارہ حضرت عائشہ سے اجازت لینا، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے دباؤ کی وجہ سے اجازت دیتی ہو، جب انتقال ہو جائے گا کوئی دباؤ باقی نہیں رہے گا، اگر اس وقت اجازت دے تو دفنا دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے آپ قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ غور کیجیے، آخر وقت میں بھی احتیاط کا یہ عالم ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا لوگوں سے کہا مجھ کو زمین پر لیٹا دو، زمین پر لیٹا دیے گئے۔ اس وقت کہتے تھے اے وہ اللہ جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس انسان پر رحم کر جس کی سلطنت ختم ہو گئی، جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ حضرت ابن عباس نے ان سے کہا امیر المومنین آپ کیسے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو عزت دی، حضور اس دنیا سے گئے آپ سے راضی تھے، ابو بکر گئے اس دنیا سے آپ سے راضی تھے، آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو کونے کونے میں پہنچا دیا، آپ کی زندگی سعادت والی تھی اور اب آپ شہادت کی موت پا رہے ہیں، کتنی خوش نصیبی ہے۔ انہوں نے کہا پھر سے دہراؤ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر سے یہ باتیں دہرائی تو حضرت عمر رو پڑے، ارشاد فرمایا لیتنی انجو کفافن، کاش قیامت کے دن برابر سرابر چھوٹ جاؤ، نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو نہ میری کسی نیکی کا اجر ملے، اگر میں ایسے چھوٹ جاؤں سمجھو گا کامیاب ہو گیا، لیتنی انجو کفافن، کاش برابر سرابر چھوٹ جاؤ۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسی جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے، اسی محرم میں ان کی وفات ہوئی، اسی مناسبت سے میں نے یہ باتیں عرض کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا